السلام پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے اپنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات کا احوال بتایا. خیر جو چیز میرے گوشت گزار ہوئی اس میں اور جو سب سے زیادہ چیدہ اس پہ باتیں تھیں اس میں سے ایک بات بہت اہم یہ تھی کہ جو انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے یہ بولا کہ معافی صرف شیطان نے نہیں مانگی تھی. اور جیسی شیطان کا ذکر آتا ہے تو میری زندگی میں بھی ہماری آپ کی زندگی کے اندر جو شیطان ہے اس کا تذکرہ کیے نہ جائے یہ کیسے ممکن ہے. مگر فرق یہ ہے کہ یہ موٹا تازہ گینڈا شیطان جو اپنے آپ کو اربوں کروڑوں خربوں مہاجروں کا قیادت کا لیڈر سمجھتا ہے اور ٹک ٹاک کا بادشاہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس نے کئی دفعہ جب اس کی لگی ہے اس نے معافی مانگی ہے اور اس کے بعد جب اس کو ذرا سا سپیس ملا ہے یہ دوبارہ سر پہ چڑھ کے آیا ہے، دانت دکھائے ہیں اس نے. بہرحال اس شیطان کے بارے میں بھی ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس شیطان کے ہواری چاہے وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوں یا امریکہ میں بیٹھے ہوں یا کینیڈا میں بیٹھے ہوں یا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوں، دھمکیاں دیتے رہیں گے مگر ہمارے اس پہ اور اس کے جو ساتھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ خالد مقبول ٹائپ کے لوگ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خاموشی سے زرداری کو استعمال کر کے اپنی جگان بچا لیں گے. ایسا ہونے نہیں والا. ان کا مستقبل لکھ دیا گیا ہے. ہر اس آدمی کا مستقبل لکھ دیا گیا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. بہت فرق ہے خالد مقبول تم میں اور ہم میں. ہم جیسے لوگ آج بھی پاکستان سے محب وطن ہیں اور آج تک اس کے لیے اپنی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. جان ضرورت پڑی دے بھی دیں گے. تمہاری طرح نہیں ہے کہ ہندوستان کے پاسپورٹ پر اپنی بچانے کے لیے بھاگ کر امریکہ چلے گئے تھے، یا وہ لوگ جو آج لیکچر دے رہے ہیں جو 4-5 دفعہ انڈیا جا کے ٹریننگز لے کے آئے ہیں، کم سے کم وہ ہمیں سیاست کرنا نہ سکھائیں. بہرحال شیطان کی شیطانی چل رہی ہے مگر ہمارے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے. اس وقت تذکرہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ اگر یہ جو شیطان لندن میں بیٹھا ہے جس کا نام الطاف حسین ہے اگر وہ مر گیا اس کے بعد اس کی جائیداد کا کیا ہوگا. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ الطاف حسین کا بھائی اقبال حسین اس وقت لندن میں اس کے پاس موجود ہے یا اس کا آج کل میں چلا گیا ہو اور اتنی مجبوری تھی کہ اس کی فلائٹ بھی ڈیلے کروائی گئی 2000 پاؤنڈ دے کے. اور اقبال حسین بھی اس لیے پہنچا ہوا ہے کہ وہ یہ فیصلہ سننا چاہ رہا ہے کہ الطاف کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹیز کا کیا ہوگا. الطاف کی پرانی اہلیہ جو ہیں وہ اس بات پہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں اس کنڈیشن میں بیٹی سے ملاؤں گی کہ تم اپنی جائیداد کا فیصلہ کرو کہ تم یہ اپنی بیٹی کو دو گے کہ نہیں دو گے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق سے شرعی لحاظ سے جو کہ الطاف کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو اس کے بھائی اس کی بہنیں اس پراپرٹی میں اپنا حصہ بتانا چاہ رہی ہیں شرعی لحاظ سے. اب آپ کہیں گے کہ انگلینڈ میں تو شرعی قانون اپلائی نہیں ہوتا، ظاہری بات ہے، مگر الطاف کی دونوں طرف اس وقت جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین اپنی وصیت بنا دے اور یہ پراپرٹی بیوی کہہ رہی ہے اگر تو اپنی بیٹی کے نام پہ کرتا ہے تو میں تجھے بیٹی سے ملنے دوں گی، اور بھائی کہہ رہا ہے کہ اس پراپرٹی میں ہمارا حصہ بھی ہے. مگر اس میں ایک تیسرے لوگ بھی موجود ہیں اور وہ ٹچے ہیں جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں جو الطاف حسین کے پیمپر چینج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یار پیمپر ہم بدل رہے ہیں، بکواس ہم برداشت کر رہے ہیں، گالیاں ہم کر رہے ہیں، بیویاں ہم پیش کر رہے ہیں اور پراپرٹی کے حصے دار اقبال حسین اس کی بیوی کہاں سے ہو گئی. بہرحال بہت انٹرسٹنگ جنگ ہے جو اس وقت لندن میں چل رہی ہے الطاف کی پراپرٹی پہ، کیونکہ یہ تو طے رہ گیا کہ الطاف کے مرنے کے بعد اس کی جو اتنی ساری جائیداد اس نے دنیا بھر میں بنا کے رکھی ہے اس کا کیا ہوگا. ایک چوتھا اسٹیک ہولڈر بھی ہے، وہ دو بھائی ہیں جو الطاف حسین رشتہ دار ہیں جس میں ایک ارشد حسین اور افتخار حسین ہے. تو اب جھگڑا اس بات پہ سٹارٹ ہو گیا ہے کہ کون جائیداد لے کے جائے گا. سوال یہ بنتا ہے کہ جو اربوں کی جائیداد ہے یہ بنی کیسے، جس کو آج تک الطاف حسین ڈینائی کرتا رہتا ہے. کن شہدا کے خون پہ بنی؟ اگر الطاف حسین اپنی وصیت بناتا ہے اور وہ ان شہدا کو بھول جاتا ہے جیسے کہ عمران فاروق بھائی کی فیملی، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ الطاف حسین ہمیشہ سے جیسے ہم کہتے آ رہے ہیں اپنی ذات کی سیاست کر رہا تھا. کسی نے ابھی پچھلے دنوں یہ کہا کہ الطاف حسین کے سسرال سے جنگ اس بات کی تھی کہ وہ عہدے مانگ رہے تھے. اگر ایسا نہیں تھا تو الطاف حسین کا سسر جو تھا وہ خاموشی سے ایم پی اے کیوں بنا ہوا تھا. بہرحال الطاف حسین کا اپنا بھائی اس وقت جو ہے وہ شہداؤں کو ڈیل کیوں کر رہا ہے، بہت لمبی کہانی ہے. خیر یہ تو بات چلتی رہے گی. سوال یہ ہے کہ الطاف حسین کا جو شیطان ہے وہ اس کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے. اس کو زندہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جو نہیں چاہتے کہ کراچی کے اندر اسٹیبلٹی آئے،
جو نہیں چاہتے کہ کراچی کی وہ جماعت جو کہ ایم کیو ایم ہے وہ کراچی کے اندر لوگوں کے لیے کام کرے، کیونکہ اگر کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے کام کرنا شروع کر دیا تو تین باتیں ہوں گی۔ ایک، لوگ الطاف حسین کو بھول جائیں گے۔ دو، پیپلز پارٹی کے لیے سندھ کارڈ مزید مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات، سندھو دیش کارڈ زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کراچی کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ 14 اگست میں جہاں اندرون شہر اندرون سندھ سندھی نیشنلسٹ پاکستان مرد آباد اور پاکستان آرمی مرد آباد کر رہے تھے، ادھر مہاجر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جشن آزادی بنا رہے تھے اور اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ وہ اب الطاف حسین جیسے ٹچے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، نہ وہ سندھو دیش کے ایسے ٹچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال جن لوگوں نے پاکستان کے پرچموں کی بے حرمتی کی ہے ان کا تو علاج چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، مگر ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی بہت پیار سے پیچھے سے گیم کھیل رہی ہے اور اس نے ابھی سے الطاف حسین کے آلٹرنیٹس کریٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ خیر آج اس کا ہم نام نہیں لیتے۔ اور پیپلز پارٹی مزید یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چلو اگر ایم کیو ایم کو خالد مقبول کی لات مار کے کسی اور کے حوالے کرنا ہے تو اس کو کر دو، اس کا بھی نام نہیں لیتے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ظاہری بات ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے ماضی کے اندر قوم کو نقصان پہنچایا۔ خیر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بھی بھروسہ کرے یا اس کے ساتھ مہاجر مل جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی مہاجر کو سے سنسیئر تھا ہی نہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو میری نظر میں کوٹا سسٹم کی ذمہ دار ہے، 18ویں ترمیم کی ذمہ دار ہے۔ وہ میسیکرز جو 96 میں بے نظیر کے دور میں ہوئے وہ فوج نہیں، وہ پیپلز پارٹی نے کروائے، اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر آج اس کو کوئی معاف کر کے اس کے ساتھ جڑ جائے تو وہ مہاجر قوم کے ساتھ کبھی سنسیئر ہی نہیں تھا۔ نام نہ لیں گے زبان نہ خراب ہو جائے۔ خیر آج اسی سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ملک کے دشمن دن پر کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کریں، جڑتے جا رہے ہیں آپس میں، اچھی بات ہے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستانیوں نے کرنا ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں نے اس بات کا فیصلہ بہت سال پہلے ہی کر لیا تھا کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ چیف صاحب نے ابھی بولا نا امریکہ میں، اگر پاکستان نہیں ہے تو اس دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر پاکستان کے اوپر کوئی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر پاکستان کو ختم کرنے کے لوگ خدا نخواستہ نعوذ باللہ باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ٹف فیصلے کرنے ہوں گے کہ دنیا یاد رکھے۔ اگر یہ بات کسی نے کہہ دی تو برا کس بات کے؟ آخر ہم نے یہ سب جو بنا کے رکھا ہوا ہے وہ شب برات یا دیوالی میں پٹاخوں کے لیے تو رکھا نہیں ہے، یہ اسی دن کے لیے رکھا ہے کہ جس دن پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہو تو پھر پٹاخے چلنے چاہیے۔ اسی بات کے ساتھ کہ شیطان زندہ ہے اور شیطان کے حواری جاگ رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ملک کو بچا رہے ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ ہاں کوئی دن نہیں گزرتا جہاں ہم جیسے لوگوں کو اس بات پہ، چونکہ ہم پاکستان کی سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمیں گالیاں نہیں پڑتی یا ہمارے گھر والوں کو دھمکیاں نہیں آتی یا ہمیں دھمکیاں نہیں آتی، مگر کوئی بات نہیں، ہم نے ملک کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ اور آج اس بات کی خوشی ہے کہ پہلے جب الطاف حسین بکواس کرتا تھا تو کراچی کے جوان ان کو، کراچی والوں کو، مہاجروں کو غدار سمجھا جاتا تھا اور ان کے نوجوان اٹھا لیے جاتے تھے۔ تھینکس ٹو اس قیادت کے، جیسے میں بالکل نام لوں گا مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس بھائی کے، آج مہاجر بچے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، کیونکہ آج انہوں نے یہ ڈفرینس کریٹ کر دیا ہے کہ الطافیوں میں اور مہاجروں میں فرق ہے۔ الطافی وہ جو پاکستان سے غدار ہیں اور مہاجر وہ جو پاکستان سے وفادار ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے الطاف کے ساتھ جو شاید پاکستان کے ساتھ وفادار ہوں، فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ جلدی کر لیں اس سے پہلے دیر نہ ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد، جی اے مہاجر۔ اللہ حافظ۔